السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گل محمد مکسی صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں مکسی اسٹیٹ کے، اور ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا ایک تناسب چل رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ کہ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیوں مہنگائی ہوئی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے؟ اس کے بعد ہم لیں گے ٹیکس کے حوالے سے کہ ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق ٹیکس تو بہت سارا اکٹھا ہوا، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی حکومت پاکستان نے سبسڈی نہیں دی۔ اس کے بعد یہاں سے پیپلز پارٹی کا مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے، اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گل محمد مکسی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان، آپ سنائیں۔ سر، سب سے پہلے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی۔ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لوگ بچوں کے سیل، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں، بچے لے کے لوگ کھڑے ہیں، 15 لاکھ روپے کا لڑکا، 20 لاکھ روپے کی لڑکی، اور یہاں تک، اور ہماری حکومت پاکستان کیا یہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ چلو کرونا تو کی وجہ سے ایک عالمی منڈی میں ہی سارا کچھ ہوا، لیکن ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات اتنے زیادہ کیوں ظاہر ہوئے کہ یہ حالات پیدا ہو گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو نا، مہنگائی جو ہے، ایک تو نئی جو گورنمنٹ آئی ہے عمران خان کی، اس کو تو نیچے کے لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، گراس لیول پہ جو نیچے طبقہ ہے اس کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس حال میں گزار رہے ہیں، اور وہ رہا ہے باہر ملکوں میں اور امیر طبقے کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، تو وہ لیول سوچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی گورنمنٹ میں بھی کچھ خامیاں تھی، بہرحال اتنی نہیں تھی کہ جو اس نے لا کے اور جو مہنگائی کو کھڑا کیا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا تو چلانا کیسے چاہیے نیچے والے لوگوں کو، گراس طبقے کے لوگوں کو، یا ہاری کو، زمیندار کو، مزدور کو کیسے چلانا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں۔ وہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے اور نیچے جب آتا ہے، ہر انسان سے ملتا ہے، تو تب جا کے پھر وہ ایسے فیصلے کرتا ہے۔ ابھی اس کے فیصلے ہیں امیرانے فیصلے، جو اوپر والے لیول ان کو راضی رکھ رہا ہے، ان کو خوش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ ہیں وہ خوش ہیں، باقی نیچے تک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، غریب طبقے کا اس کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آیا ہی اپنے اسی طریقے سے ہے نا۔ نیچے اگر غریب طبقے کے ووٹ سے آتا اور حقیقت میں وہ سلیکٹ ہوتا تو اس کو پتہ بھی ہوتا، وہ آیا ہے اپنے جیسے بائی پاس ایک روڈ ہوتا ہے نا شہر کے بائی پاس، وہ بائی پاس سے گھسا ہے، ابھی وہ چلا رہا ہے سسٹم، جب تک اس کا چلا تو چلائے گا، نہیں چلا تو گھر چلا جائے گا، اور کیا ہوگا۔ بہرحال نقصان تو ہے عوام کا، بالکل ہے، اور غریب طبقہ پس رہا ہے، اور جو ہے تقریباً جو ہے تو ملک کا کچھ حالات جو ہے نا غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ ہماری معاشی حالت تو پہلے ہی خراب تھی مکسی صاحب، اب مزید زیادہ خراب ہے، اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، درست ہونے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کیسے آئے گا۔ تو ہمارا ملک دیوالیے کی طرف تو ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ چل نہیں رہا، دیکھ رہے ہیں ہم بھی، ہماری بھی یہ اسٹیٹ ہے نا، اسٹیٹ کے ساتھ تو ہر کسی کا واسطہ ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی پھنسا ہوا ہے اپنے جیسے نہیں، پرانے پاپوں میں پھنسا ہوا ہے کہ اپنا وقت کیسے گزاروں، کیسے 2 وقت کی اپنی روٹی، اپنا سسٹم چلاؤں۔ حالات تو کچھ ایسے ہی جا رہے ہیں، کوئی فائدے مند تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ نئی حکومت آئے گی، نیا بندہ ہے، اور اس کے لیے کچھ یہ ملک میں کوئی تبدیلی کا جیسے نعرہ لگایا تھا، واقعی کوئی تبدیلی آئے گی۔ ابھی تو 4 سال ہو گئے، ہم نے تو کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی، بدتر ہم جو پرانے حالات سے چل رہے تھے اس سے بھی پیچھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کے نام لوگ بول رہے تھے، وہ بھائی خراب ہے، جو بھی ہے، بہرحال وہ اتنا تو تھا کہ کم سے کم ملک چل تو رہا تھا، کوئی نظام چل رہا تھا، کوئی کاروبار چل رہا تھا۔ یا آصف زرداری کے نام بول رہے ہیں کہ بھائی وہ سارے اس میں برائیاں ہیں، مگر وہ ملک تو چل تو رہے تھے۔ کرپشن تو 3.5 سالوں میں اس دفعہ عروج پہ آئی ہے، جیسے بھی ہے، بہرحال یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھو نا، ہم تو ہیں دیہاتی لوگ، اور زمینداری طبقہ ہے ہمارا، ہاری اور زمیندار کا ہمارا کاروبار ہے، ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے عمران خان نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا تھا وہ آصف زرداری کے ٹائم میں ہوا، فائدہ جو بھی ہاری کا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، یا اپنا ہاں کاروبار بڑھا، وزیر اعظم ہوئے، بالکل پیپلز پارٹی جو بھی ملا۔ دیکھو نا، اصل ہے جیسے ہمارے ادھر گوٹ ہے، یہ گاؤں ہے، ادھر بھی جو بھی بینیفٹ دیا تو وہ پیپلز پارٹی نے دیا، کوئی پانی دیا، سیوریج دیا، گوٹ غریبوں کو لیز کر کے دیے۔ یہ عمران خان جب سے آیا اس نے تو لوگوں کے گھر چھینے، گھر گرائے اور درپدر کر دی، ایک مہنگائی، اور اوپر سے جو ہے لوگوں کے گھر گرانا شروع کر دیے، ناجائز ہے۔ ابھی 40 سال 50 سال سے جو
رہ رہے ہیں, جن کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہے. بھائی ٹھیک ہے, اگر ناجائز ہیں آپ ان کے لیے کوئی راستہ تو نکالو, پھر ان کو آپ بھلے ہٹاؤ اگر وہ غلط بیٹھے ہوئے ہیں. عوام تو پاکستان کی ہے نا, کوئی باہر سے تو ہم نہیں آئے, سب ملک کے ہیں نا, غریب ہے جیسے بھی ہیں. پر سوچ جو ہے نا نیچے طبقے کے لیے کوئی فائدہ مند نظر نہیں آ رہا اس گورنمنٹ کی. جتنے بھی وزراء ہیں ان کے اعلان کے مطابق, ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق ہمارا ٹیکس جو ہے 47 سے لے کے آج تک جب سے پاکستان بنا سب سے زیادہ اکٹھا ہوا, لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولیات کسی آدمی نے نہیں دی ہے, بالکل نظر ہی نہیں آ رہی. کسی پہ کوئی سبسڈی نہیں دی, کوئی نظر. چلو اگر مہنگائی ہوگی عالمی منڈی میں بھی ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں اس چیز کو, کورونا کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی, یہ ساری چیزیں تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن اگر ٹیکس ہمارا زیادہ اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم گھی پہ, دالوں پہ, سبزیوں پہ, ان چیزوں پہ تو سبسڈی دینی چاہیے تھی نا, کہ یہ تو غریب عوام کے لیے ایک حق بھی بنتا ہے. سبسڈی بنتی ہے بھائی, جب اگر آپ کا پیسہ ٹیکس سے کچھ وصول ہو رہا ہے تو عوام پہ خرچہ کرو نا, عوام پہ ریلیف دو, کچھ اس کو فائدہ ملے. غریب طبقہ پس گیا ہے, اس کا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا. باقی یہ بول رہا ہے کہ ہم نے اتنا اکٹھے کر دیا, اتنا ہمارا ٹیکس ہو. بھائی ٹیکس تیرے کدھر گئے؟ جب پیٹرول عالمی منڈی میں سستا تھا تو ہمارے ملک میں ریٹ وہی تھا, تو یہ تو پھر ہمارے عوام کو کیا فائدہ ملا؟ اگر کوئی باہر سے چیز سستی مل رہی ہے تو آپ یہاں ملک میں بھی تو سستا چلاؤ, زیادہ نہیں تو تھوڑا تو چلاؤ, تھوڑا بہت فائدہ تو ملے کسی کو. بہرحال اس گورنمنٹ سے تو ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. پارٹی کا تیسرا ٹرن اوور مسلسل جا رہا ہے, یعنی کہ 14 سال ہونے کو ہیں. کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اپنے سندھ میں کی بات کرتا ہوں, انٹیریئر کی بھی بات کرتا ہوں, کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں, یکوٹوں کی بھی بات کر رہا ہوں, صاف پانی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, روڈ کی مینٹیننس کے حوالے سے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ دیکھو نا, اگر کہ کوئی اور گورنمنٹ آتی اور اس نے کوئی فائدہ دیتا تو ہم بولتے کہ یار پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے تو جو بھی فائدہ تھوڑا یا بہت, یعنی 2 آنا 4 آنا جو بھی فائدہ دیکھا پھر بھی ہم نے پیپلز پارٹی سے ہی دیکھا, کیونکہ اگر وہی پیپلز پارٹی نہیں دیکھا. اگر یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی, اگر یہ کوئی اس سے زیادہ کچھ کرتا تو پھر ہم بولتے یار پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے پارٹیاں تو 2 ہی سنی, ایک نواز شریف, ایک پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ہاں کٹھی تھی. پھر وہ شجاع صاحب تو وہی عدل دیکھو نا, جو بھی جمہوری حکومتیں جو بھی اپنے طریقے سے آئی, پھر انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا پھر بھی عوام کے لیے اور ملک کے لیے اچھے تھے. غریب طبقہ کچھ نہ کچھ چل گیا تھا. ہاں نیا نعرہ آیا, نئی پارٹی آئی, امید تو انسان کی بنتی ہے نا کہ یار یہ بندہ شاید ان سے اچھا ہو, مگر ابھی تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ خدا کرے ٹائم پورا کرے, نکل جائے تاکہ وہ پرانے آ جائیں تو کوئی حالات صحیح ہو جائے اور کوئی ماحول صحیح ہو جائے, یہی سوچ رہے ہیں. فروری کو بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اعلان کیا کراچی سے اسلام آباد کے لانگ مارچ کا. اس کے آگے علی زیدی صاحب نے گھوٹکی سے اعلان کر دیا 26 کو, وہ بھی آپ نے سنا. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس احتجاج میں مہنگائی کے خلاف اور حکومت کو گرانے میں آپ لوگ شامل ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر کال آئے گی ہماری پارٹی کی تو ہم پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی کال کر دی, جتنا بڑے اعلانات ہو جائیں گے, کریں گے, کیونکہ مہنگائی کے خلاف کرنی ہے. یہ عوام کو نکلنا ہے, کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے. دیکھو نا, عوام کی مجبوری ہے نکلنا, ابھی دوسرا کوئی حل نہیں ہے. اگر نہیں نکلیں گے تو کیا کریں گے پھر؟ ابھی تو سب چیز دیکھتے ہیں تو ہر چیز ختم ہو گئی ہے, نہ کچھ کام ہو رہے ہیں, نہ کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں. مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے, بجلی ہر مہینے میں بڑھ رہی ہے, گیس بڑھ رہی ہے, پیٹرول بڑھ رہا ہے, تو کدھر جائیں گے؟ اب تو بجلی پہ نیا ٹیکس لگ گیا جی, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. آپ کا جو ہے نا بل تھوڑا ہوگا تو اس کے بعد میں ٹیکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگا ہوگا. دیکھو نا, اصل بات یہ ہے کہ صرف جو ہے نا اچھی انگلش بولنے سے بھی حکومتیں نہیں چلتی. میں مانتا ہوں عمران خان کھلاڑی زبردست ہے, انگلش اچھی بولتا ہے, پرسنلٹی اس کی اچھی ہے, زبردست ہے, مگر ملک چلانے کے لیے یار کچھ دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور ٹیم بھی چاہیے, دماغ چاہیے. اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ملک کیسے چل رہا ہے. انہوں نے ٹھیک ہے, خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں تھوڑی بہت,
100% 100% कोई नहीं होता, डिलीवर नहीं कर हाँ, नहीं सकती। होता, बिल्कुल नहीं होता, सही बात है। लास्ट पे हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? इस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर है यहाँ पे, नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, बिलावल अच्छा काम भी कर रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है और जदोजहद कर रहा है। जो भी उसका अभी जितना उसका वस चल रहा है वो आवाम को उसने छोड़ा नहीं है अभी तक। और जब से देखो ये गवर्नमेंट नहीं आई है, पहले ठीक है बिलावल बाहर रहता था, किधर भी रहता था, मगर उसके बाद अभी हमारे साथ ही है, इधर ही है, जलसों में, जुलूसों में, हंगामों में, जो भी उसका वस चल रहा है वो ज़ोर दे रहा है, महंगाई के ख़िलाफ़ भी बोल रहा है, हर लिहाज से मतलब वो अपना काम कर रहा है। और हम भी इंशाल्लाह उसके साथ हैं, जब भी होगा इंशाल्लाह उसके साथ है और पीपल्स पार्टी के साथ हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। अल्लाह मालिक है, आगे भी अल्लाह करेगा अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया मक्सी साहब, मेहरबानी, आपका टाइम मेहरबानी, देने का। मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे गुल मोहम्मद मक्सी साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की और ख़ास तौर पे जैसे जो जिक्र किया कि यहाँ पे कोई और पार्टीज़ है ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जितना भी उन्होंने काम किया है अच्छा किया और वो कर रहे हैं बाकी सूबों की निस्बत। जहाँ तक अब मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पर जब से PTI की हुकूमत में आई है, सूबा सिंध में बड़ा अच्छे तरीके से काम हुआ है, हॉस्पिटल्स का क़याम हुआ है, रोडों की मेंटेनेंस भी हुई है, रोड्स नए भी बन रहे हैं, खासा वर्कआउट जो है ना वो हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो महंगाई हुई है, ये महंगाई किस तरह रुकेगी, सवाल ये पैदा होता है। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं। हर बंदा यही दुआ करता है कि जी खान साहब जो है ना चले जाए, कोई और मुल्क को संभाले, जो ताकि जो है ना मुल्क की हालत बदले। आज जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं उस जो है ना उनको रोका जाए। लोग जो है ना भूखों की वजह से फाके कर रहे हैं, ख़ासतौर पे गरीब आदमी के लिए इस वक्त हालात को गुजारने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि कैसे वो हालात गुजारे। दिहाड़ीदार तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और खान साहब तो अभी भी सीट पे बैठे हैं। उनसे भी इल्तमास करूंगा कि थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें, जितना भी टाइम आपके पास है। चलो गरीबों की दुआएं जो है ना वो साथ लेके जाएं। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद से